ان کے دست و بازو بنے، اپنی بساط کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق دامے دھرمے سخنیں جس طرح بن پڑے ان لوگوں کی، ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بزرگ، بوڑھے، اہل خیر، اہل ثروت، علماء، یہاں کے ہر طبقے کے لوگ اس مرکز کو بہت جلد تعمیر کی طرف لے کر کے جائیں، تاکہ یہاں باقاعدہ تعلیمی نظم شروع ہو جو یہاں کی نسل نو کے لیے بہتری کی ضمانت قرار پائے۔ ادارۃ المصطفیٰ نے مرکز مصطفیٰ کی بنیاد ڈالی اور اللہ کے فضل سے وہ مرکز تکمیل کے مراحل تک پہنچا، اور مرحلہ تکمیل تک پہنچنے سے قبل ہی وہاں گنجائش ختم ہو گئی، جبکہ ہم نے ایک وسیع و عریض جگہ کا انتخاب کیا تھا اور خیال تھا کہ یہ ہماری ضرورتوں کے لیے کافی ہوگی۔ تو اب ہمیں ہر سال بچوں کو جو داخلے کے لیے حاضر ہوتے ہیں ان سے معذرت کرنا پڑتی ہے، تو پھر یہ طے ہوا کہ ملک کے طول و عرض میں اسلامک سینٹرز قائم کیے جائیں، اور بڑے شہروں میں پہلے ہدف لیں اور پھر اس کے بعد قصبوں تک آئیں اور اس نیٹ ورک کو پورے ملک میں پھیلائیں۔ تو ابھی تو ہم نے کراچی میں جگہ حاصل کی، لاہور میں، راولپنڈی میں، فیصل آباد میں، ساہیوال میں، ملتان میں، سیالکوٹ میں، تو ہمارا بھی تحصیل تک آنے کا ابھی 2-1 سال جو ہے پلان نہیں تھا، لیکن ان دوستوں نے آج خود اس شوق کو جو ان کے سینوں میں میرے مالک نے رکھا ہے، اس شوق اور اس ولولے سے انہوں نے، ابھی بہت بڑے شہر باقی ہیں لیکن اس قصبے میں جو ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، انہوں نے یہ جگہ خریدی، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ان کا جذبہ ہے یہ تعمیر بھی اتنی ہی جلدی کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو بڑے بڑے شہروں کے مراکز کام کرنے لگیں گے تو اس کے ساتھ اس عمر کا یہ تحصیل کا مرکز بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ تو مجھے بڑی قلبی فرحت ہوئی، ویسے میں جمالیاتی ذوق کا آدمی ہوں، تو نہر کنارے مجھے مرکز ویسے ہی اچھا لگتا ہے، تو یہ ایک خوشگوار ماحول ہوگا، اور یہاں جو لوگ بسیں گے، آباد ہوں گے، یقیناً ان کو تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن یہ پورے علاقے کے لیے خیر کا مرکز، برکتوں کا منبع، رحمتوں کا سائباں اور نور و نکہت کا روشن حوالہ بن کے ابھرے گا انشاءاللہ، اور اس کی مہک سے اطراف و اکناف کے اندر خوشبو پھیلے گی۔ تو جب خوشبو پھیلتی ہے تو تعفن کو بستر گول کرنا پڑتا ہے، جب نور پھیلتا ہے تو اندھیروں کو اپنے آپ کو سمیٹنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ علم کے اجالے ہوں گے، خیر و برکت کے قافلے اتریں گے، اور عرفان کی بارشیں ہوں گی یہاں، اور اللہ جل شانہ کے دین کی آبیاری کے لیے نسل نو نہالان ملت کی تربیت کا عمل انشاءاللہ بہت جلد شروع ہوگا۔ اللہ وہ وقت آپ کو مجھے جلد دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں اس مرکز کے سنگ بنیاد کے لیے، تو یہ مجھے زور دے کے یہی نوجوان کہہ رہے ہوں کہ آپ ہمیں دوبارہ وقت کیجئے، ہم نے جس مرکز کا سنگ بنیاد رکھا تھا اس کا سنگ اختتام بھی رکھنے جا رہے ہیں، تو اس کی افتتاحی تقریب بھی جو ہے وہ آ گئی ہے، تو آپ وقت دیجئے۔ تو یہ اللہ کرے کہ یہ فاصلے بہت جلد سمٹ جائیں اور ہم اس مرحلے تک پہنچ جائیں۔ اس کا نقشہ تیار ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ دوست فوری بھی شروع کرنا چاہیں تو آگے نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، رمضان المبارک، تو دلوں میں ہوتا ہے کہ اس موسم میں ہم کچھ نیکی کا کام کریں۔ مجھے ان دوستوں نے بتایا کہ ایک صاحب نے اس کے واش رومز اور اس کے وضو خانے کا مکمل ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے،
اللہ اسے جزا عطا فرمائے، اور اسی طرح باقی چیزیں لوگ اپنے ذمے لیتے جائیں گے اور تعمیر کا مرحلہ شروع ہوگا، اینٹوں سے، بجری سے اور دیگر جو اس کی ضروریات ہے اعانت کر کے، نقد رقوم سے اعانت کر کے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے مرکز کی تعمیر کا آغاز کیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نقد رقم بھی نہیں دے سکتے اور کوئی اینٹ بجری کی مد میں بھی پیش نہیں کر سکتے، ہم 2 دن مزدوری کریں گے یہاں۔ تو الحمدللہ مرکز میں لوگوں نے مزدوریاں کر کے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، تو یہاں بھی انشاءاللہ جس طرح آپ سے ہو سکے ممکن ہے، نہیں تو کم از کم آپ دعا کر دیں گے کہ اللہ یہ جو نوجوان، جبکہ دور موجود میں نوجوان بے رہروی میں مبتلا ہیں، آوارگی شعار بن گیا ہے، ساری رات جو ہے وہ ان کی انگلیاں موبائل کی سکرین پہ گھومتی ہیں اور نظریں بدکاری کرتی ہیں، تو اس ماحول کے اندر آپ کے شہر کے یہ نوجوان اگر یہ دین کا مرکز کھڑا کرنے جا رہے ہیں تو یہ قابل تحسین ہیں۔ ان کی آنکھیں چومیں، ان کو دعائیں دیں، ان کے چہروں کی بلائیں لیں اور ان کے ساتھ عملاً کھڑے ہو جائیں کہ بیٹے آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے حوصلے گرنے نہیں پائیں گے، یہ بہت جلد اس کو تکمیل کی منزل تک پہنچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے۔ اور آج کی جو کانفرنس ہے جو اس موقع پر انعقاد پذیر ہوئی، وہ محبت رسول کے خوبصورت عنوان کے ساتھ معنون ہے، اور یہ عنوان ہمارا محبوب اور مرغوب عنوان ہے۔ حضور کا پیار ہماری روحوں پہ لکھا ہوا ہے، ہمارے قلوب پہ نقش ہے۔ ہم پیدا ہوئے تھے تو ماں نے گٹی ہی حضور کے پیار کی دی تھی، ہماری بہنوں نے لوریاں ہی حضور کے نام کی سنائی تھی، اور ہمارے والد ہمیں درود سکھا کر کے حضور کے پیار کا سبق پڑھایا تھا۔ اقبال علیہ رحمہ کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو ہم نے یہ ماؤں کی گود سے حضور کا پیار لیا، ہم نے بہنوں کی لوریوں سے حضور کی محبت لی ہے، ہم نے باپ کی اداؤں سے حضور کی الفت سیکھی ہے۔ ہماری مسجدوں میں، ہمارے محلوں میں، گلیوں میں حضور کے پیار کی خیرات بٹتی تھی جب ہم نے ہوش سنبھالا، اور یہی ورثہ ہم اپنی نسلوں کو منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور حضور کی محبت کائنات کی زندگی ہے۔ اگر یہ محبت کائنات میں نہ ہو تو کائنات کا حسن ماند پڑ جائے۔ محبت کے دم سے دنیا میں حسن ہے، محبت کے دم سے دنیا میں جمال ہے، اور جو ان کی محبت کا دم بھرتا ہے تو بحر و بر اس کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر درگوش آئے دامان اوست۔ کہا کہ جس کا سامان زندگی عشق مصطفیٰ ہو گیا تو وہ بحر و بر کو تو اپنے دامن کے ایک پلو میں باندھ لیتا ہے، تو یہ کائنات تو پھر اس کی نخچیر بن جاتی ہے، اور وہ تسخیر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو محبت رسول ہماری زندگی ہے، محبت رسول ہماری حیات ہے، محبت کے بغیر زندگی ہی نہیں ہے، اور میں اور آپ اسی محبت سے جیتے ہیں۔ میں ایک مدت تک یہ بات اپنے دوستوں کو کہی، اور میرے ملنے والوں کو ازبر ہے کہ لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، ہم حضور کی محبت سے سانس لیتے ہیں۔ ہماری سانسیں نہ آئیں اگر ان کا پیار نہ ہو، ان کی محبت ہی ہماری زندگی اور ہماری حیات ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اگر ہم حضور سے محبت نہیں کریں گے تو کیا ہمارا دل محبت سے خالی رہے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، خالی جگہ تو کوئی شے پر کرتی ہے۔ دل اگر حب رسول کی دولت سے سرشار نہیں ہوگا تو حب دنیا آ جائے گی، حب اقتدار آ جائے گا، حب جاہ، حب منصب، خواہشات، یہ کیا کچھ ہے جو دل کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ تو دل تو محبت کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اور
اگر اس کو وہ غذا نہ دی جو اس کی حقیقی تسکین کرتی ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کھیتوں میں بیج نہیں ڈالتے اور فصل نہیں بوتے تو پھر کھیت یوں ہی نہیں پڑے رہتے، ان میں جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں۔ تو چونکہ زمین ہے اور زمین کی تاثیر ہے کہ وہ کچھ دیتی ہے، تو اگر وہاں بیج نہیں ڈالا جائے گا، تخم نہیں رکھا جائے گا، تو وہاں وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بگھاٹ اگاتا ہے، وہاں جو ہے وہ جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔ تو پھر جب زمین زرخیز ہے تو پھر اس پہ اگنا تو کچھ ہے ہی، تو بہتر نہیں ہے کہ کوئی تخم ڈال لیا جائے، کوئی بیج ڈال لیا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ تو دل کی زمین پر تو کچھ اگے گا ہی، حب دنیا کی جھاڑیاں اگائے، خواہشات کی پمپولیاں دل میں نشو و نما پا جائیں، اور جو ہے وہ حب جا کا بگھاٹ اگ جائے، تو کیا اچھا ہو کہ یہاں حب رسول کے گلاب اگیں، یہاں محبت رسول کی چنبیلی پھوٹے، یہاں عشق رسول کے لالا و نسرین و نسترن کی مہک پھیلے۔ تو اس دل کو حضور کی محبت سے آباد کیجئے، حضور کی الفت سے آباد کیجئے۔ غم اگرچہ جان گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ غالب نے کہا تھا کہ اگر غم عشق سے دل کو آپ محفوظ کر لیتے ہیں تو غم روزگار دل میں آئے گا، خالی جگہ تو کسی چیز نے پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ تو دل تو کہیں اٹکے گا، دل کا میلان تو کسی سمت ہوگا، تو بہتر نہیں ہے کہ دل محبوب حجازی کی زلفوں کا اسیر ہو جائے، محبت حضور کے ساتھ پیدا ہو، اور یہ محبت لازوال ہے، یہ محبت دلوں کی حقیقی زندگی، دلوں کی بقا کی ضامن ہے۔ دل اجڑنے نہیں دیتی حضور کی محبت، ورنہ دنیا کی محبتیں جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ وہ آج کل زراعت والے کہتے ہیں کہ فلاں درخت نہ لگاؤ، یہ لگتا تو یہ ہے کہ یہ پنپ گیا ہے، بہت اونچا ہو گیا، لیکن یہ زمین کی زرخیزی کو کھا جاتا ہے اور زمین کے پلے کچھ نہیں رہنے دیتا۔ تو یہ درخت لگاؤ گے تو زمین بنجر ہو جائے گی، اگرچہ آپ کو کوئی پنپتا ہوا درخت تو دکھائی دیتا ہے۔ حب جا، حب منصب، حب دنیا، خواہشات کی محبتیں دلوں میں اگ تو آئیں گی لیکن دل بنجر ہو جائیں گے۔ غالب نے بھی کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے آدمی کو یہ محبت نکما کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا سخنور دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ اس حقیقت کو بیان کرنے پہ مجبور ہے کہ اچھے بھلے انسان کو یہ دنیا کی محبت مجنوں بنا کے رکھ دیتی ہے، اس کے ہوش حواس اڑ جاتے ہیں اور وہ پراگندہ صورت بن جاتا ہے، اور قوت فیصلہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر، غالب کہتا نکما کر دیا، اس نے کچھ چھوڑا نہیں، میرے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ لیکن صاحب آج آپ جس محبت کے عنوان سے کانفرنس سجائے بیٹھے ہیں، یہ محبت اچھے بھلے انسان کو نکما نہیں کرتی، بلکہ جس کو دنیا نکما سمجھتی ہے، یہ محبت اس کو بھی پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نہیں تو بلال حبشی سے پوچھ لو کہ جس کو کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بلال حبشی لوگوں کی آنکھوں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ رکھتے ہیں۔ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں بلال حبشی کے نام کی مسجد موجود نہ ہو۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ نہ بتا سکیں۔ چلو میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور تشریف لائے تھے، اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دنیا کی، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران، اس دور کا جو بائیڈن سمجھ لیجئے۔ لیکن شاید اس دور کے کیسر کا کوئی نام اس بھری بزم میں بتا سکے۔ رومن امپائر اس دور کی بہت بڑی قوت، لیکن آج زمانہ اس کے سربراہ کا نام نہیں جانتا۔ چلو میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور تشریف لائے، اس دور کے
کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری اس زمانے کی سپر طاقت تھی، پرشین امپائر، 3150 سال جنہوں نے ایران پہ حکومت کی، 3150 سال۔ آل ساسان کا وہ کسرا ایران، اس کا کیا نام تھا؟ تو بہت کم لوگ ہیں جو اس کا نام بتا سکیں۔ جو اس دور کے بڑے نام تھے، خاقان کا، کیسر کا، کسرا کا، اس کا نام بتانے سے اس مجمع میں بہت زیادہ لوگ قاصر ہیں۔ اور اگر میں اس مجمع میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کر کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو یار اس دور کے کیسر کا نام تو باقی نہیں رہا، اس دور کے کسرا کا نام تو باقی نہیں رہا، اس دور کے خاقان کا نام تو باقی نہیں رہا، لیکن میرے حضور کے مؤذن کا نام آج بھی روحوں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اقبال تڑپ کے بولے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کے شہنشاہ کا زمانہ نام بھی نہیں جانتا، لیکن بلال حبشی کا نام دلوں پہ نقش ہے، روحوں پہ لکھا ہوا ہے، اور عقیدتوں کا مرجع ہے، ان کا پاکیزہ وجود، اور آج بھی ان کے لیے دل دھڑکتے ہیں اور ان کا نام آتا ہے تو روحوں میں ارتعاش پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو ایک وہ محبت تھی جس نے نام بھی باقی نہ رہنے دیے، اور ایک یہ محبت ہے کہ جس نے امر کر دیا۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی نام موجود ہیں، ذکر موجود ہے۔ اس لیے ہم اس محبت کا دامن تھامیں جو ذرہ نواز ہے، جو بندہ نواز ہے، جو ہمیں پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میں رات ہی کہیں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم لوگ سڑکوں پہ ہی ہوتے ہیں، بلکہ میں ایک دفعہ سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک بابے نے جھگی لگائی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بابا سڑکاں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساربان سے کہا، میں نے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں مشاہدے کو بھی ملتی ہیں۔ تو گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہ دیکھو کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی پڑھ رہے ہیں، بتائیے کیا لکھا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، جدائی کا داغ لیے اب یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے، یہ اپنے درد کی بپتا سنا رہا ہے، اپنے دکھ کی کہانی چھیڑے بیٹھا ہے، تحریری احتجاج ہے اس کا۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے راستے نے چھوڑ دیا، اور اب تو صنم بے وفا کہہ کے اور اپنی گاڑی کے پیچھے لے کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ ذرہ نواز محبت، وہ بندہ نواز عشق جو کبھی بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو وفا کی ریت نبھاتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، قیامت کے دن بھی وہ آغوش رحمت میں سمیٹ لیں گے۔ تو پھر اس سے کیا پیار کرنا جو مطلب نکال کے راہ میں چھوڑ کے بھاگ جائے، اور تم مجنوں بن کے گلیوں میں گھومتے پھرو اور اپنے عشق کے اور اپنی محبت کے شکوے کرتے پھرو۔ آؤ اس سے پیار کرو۔ بلال کہتا مجھے فخر ہے میں محمد عربی کا محب ہوں۔ اس سے پیار کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو جن کی محبت بندہ نواز ہے، جن کی محبت ذرہ نواز ہے۔ اچھا یار، وہ میں ایک دوست کو ملا، مجھے مصافحہ کرنے لگا تو اس کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ ایس لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ کوئی شرمیلے سے انداز سے کہنے لگا بس ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں بتاؤ نا کہ یہ کیوں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت آپ کو پتہ ہی ہے یہ دیر کا لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ تو وہ بتانے سے شرما رہا تھا۔ تو کہانی تو میری سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا لکھا ہے۔ تو میں نے دوستوں کو کہا کہ وہ کیسا محبوب ہے جس کا نام بتاتے ہوئے عاشق جھجکتا ہے، اور نام بھی اس نے کس طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن جس سے ہم پیار کرتے ہیں ہم اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے بھی محمد محمد پکارتے ہیں۔ تو یہ وہ عشق ہے جو چھپایا نہیں جاتا،
یہ وہ عشق ہے کہ جو ہے سولی پہ چڑھ کے بھی بولا جاتا ہے، دوواں گلاں وچوں 10 درویشا تینوں کیڑی گل قبولی، عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سولی۔ تو یہ محبت جو ہے یہ اعزاز کا باعث ہے، یہ فخر کا باعث ہے، یہ چھپاتے نہیں پھریں گے، بلکہ یہ بات ہمارے لیے اعزاز کی ہے کہ ہم پیار جن سے کرتے ہیں۔ اچھا پھر میں آپ کو ایک اور کہانی سناؤں کہ جس سے آپ پیار کر لیں وہ دنیا کا کوئی بھی فرد ہو تو اس میں کوئی سقم تو ہوگا، کوئی کمی تو ہوگی، اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو ہوگی کہ آپ کہیں اس کا ذکر کریں گے، کہیں اس کا ذکر نہ کریں گے۔ لیکن صاحب آج ہم جس عنوان سے یہ مجلس سجائے بیٹھے ہیں اور جس پاکیزہ وجود سے، جس ذات ستودہ صفات سے، جس مبارک ہستی سے ہم عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا فخر یہ ہے کہ وہ خدا کا بھی محبوب ہے۔ عزتوں کی یہ مسند کہ خدا اور رب ذوالمنن کا بھی وہ محبوب ہے۔ تو اعظم چشتی مرحوم نے تو یہاں قلم توڑ دیا تھا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہمارا تو محبوب بھی خدا کا محبوب ہے۔ یہ ہمارا اعزاز، یہ ہمارا فخر۔ اچھا دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں، یا رسول اللہ، دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ جاتی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچتا ہے۔ یار دیکھ ہی لیا ہے کیا ہوا، لیکن حسن اتنا تھوڑا ہے کہ ایک کی آنکھوں کی تسکین کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ حسن محدود ہے، محدود حسن میں دوسرے کی شرکت جو ہے وہ گوارا نہیں ہے، لہٰذا ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، چاہے وہ اقتدار کی کرسی ہو، اسی لیے تو الیکشن لڑے جاتے ہیں، چاہے وہ منصب و جاہ ہو، چاہے وہ لب و رخسار اور زلف کی محبت میں الجھے ہوئے لوگ ہوں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں۔ لیکن جس الفت کی کہانی ہم چھیڑے بیٹھے ہیں، ایک کے چاہنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ جس آقا و مولا سے میں پیار کرتا ہوں، میں آپ کو بھی دعوت دینے آیا ہوں، آؤ جھوم کے اس آقا کا نام لو، اس سے پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت ہمیں وحدت کی لڑی میں پروتی ہے، وہ ناقص ہے محبت جو تقسیم کرتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضور کے نام پہ اگر ہم جڑنے کی بجائے متفرق ہوں گے تو پھر ہماری محبت ناقص ہے، محبت ابھی ہماری اس مرتبے پہ نہیں پہنچی۔ یہ تو امت کی وحدت کی ضمانت ہے، یہ تو جوڑتی ہے، اور ہم اپنی تنظیم کا بت لیے بیٹھے ہوں، شخصیت کا بت لیے بیٹھے ہوں، اپنی آرزوؤں کی پرستش کر رہے ہوں، اور اوپر نام ہم اس ذات ستودہ صفات کا رکھا ہوا ہو، تو پھر لڑائی بھی ہوگی، ایک دوسرے کے جبے بھی نوچیں گے، پگڑیاں بھی پھاڑیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف مقاومت اور مخالفت بھی ہوگی۔ لیکن اگر ہماری محبت کا مرکز ہماری خواہشات نہیں ہیں، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر حضور سے محبت کرنے والا ہر شخص ہمیں محبوب دکھائی دے گا، اس لیے کہ یہ محبت انسانوں کو توڑتی نہیں بلکہ یہ محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور میں اگر اپنی گفتگو کو زیادہ طوالت نہ دوں اور اختصار کے ساتھ منزل کی طرف لے جانا چاہوں تو مجھے محبت کے تقاضوں پر بحث کیے بغیر اپنی گفتگو نہیں چھوڑنی چاہیے، اور وہ یہ کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب کی تعظیم اور عزت دل میں نہ ہو اور دعوی محبت ہو، وہ دعویٰ خام ہے، وہ دعویٰ پختہ نہیں ہے جو تعظیم سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو میں اور آپ اگر حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ محبت استوار کیے ہوئے ہیں
تو پھر ہم دیکھیں کہ ان کی تعظیم ہماری روحوں پہ لکھی ہے یا کہ ہمارے رویے بے باک ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام سے جڑی ہوئی چیزوں کی تعظیم بھی ہمارے اوپر لازم ہوگی۔ کل منسوب الی محبوب محبوب، ہر شے جو محبوب سے منسوب ہوتی ہے عاشق کو تو وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق گفتہ این چے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے۔ یار جو کتا یار کے کوچے سے گزرے وہ تو اس قابل ہو جائے کہ اس کے پاؤں چومے جائیں، پھر کوچہ حبیب کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ تو نسبتوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کمان کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا، تو کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان ہے اور یہ ہندوستان سے بن کے آئی ہے، یہ دور رسالت مآب میں نہیں تھی، بعد میں کسی نے بنائی اور وہاں سے اس لوہے کی بنی ہوئی کمان یہ تمہارے سامنے ہے اور تم اس کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگاؤ گے؟ تو بولے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کمان کو میرے حضور نے نہیں چھوا، لیکن جس کمان کو میرے حضور نے چھوا تھا اس کمان کی اس کمان سے شکل ملتی ہے، لہٰذا میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤں۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت نسبت کا بھی احترام کرتی ہے۔ اللہ اکبر، محبت احترام سکھاتی ہے، تعظیم سکھاتی ہے۔ اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے، ساری زندگی اس کام پہ لگا دی کہ سفر حضور کے ساتھ کرتے، جب حضور تشریف فرما ہوتے کہیں پڑاؤ کرتے تو کجاوا اتار دیتے، اور جب کوچ کے لمحے آتے تو کجاوا کس دیتے، زندگی اس کام پہ گزار دی۔ بعض لوگ تھوڑی سی صلاحیت ہو جائے تو ان کو کچھ بڑے اچھے کام بھی اچھے نہیں لگتے، وہ کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھ کے بچے پڑھاؤں، میں جو ہے وہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ یسرن القرآن پڑھاؤں، ساری زندگی میری گزر گئی ہے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ صاحب ضرور بڑھیے گا، لیکن اگر آپ کی ڈیوٹی یہاں لگ گئی ہے، مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کے صفائی کرنے کی ڈیوٹی بھی لگ گئی، اس کو چھوٹی نہ سمجھیں۔ ساری زندگی گزار دی انہوں نے نسبتوں کی تکریم کرتے ہوئے، اور اصلح بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہیں کہ حضور کی سواری کا کجاوا کستے ہیں، اسی غرض سے پورا سفر ساتھ کرتے ہیں۔ ایک دن وہ رات کو سوئے تو انہیں غسل کی حاجت ہو گئی، صبح کا وقت ہوا، قافلے کے کوچ کے لمحے آئے تو سوچا کہ اگر میں غسل کرنے لگا تو سخت سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے بیماری پہ پیدا ہو جانے کا غالب گمان ہے، تو ایک انصاری صحابی کو بلایا، کہا کہ آج حضور کی سواری کا کجاوا تم کس دو، اور خود کہیں سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، پانی گرم کیا اور غسل کرنے لگے۔ خیر قافلہ کوچ کر گیا، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے سواری پہ، اور قافلہ جب چل پڑا تو یہ بعد میں غسل کر کے اپنی سواری پہ بیٹھے اور سواری کو تیز دوڑاتے ہوئے قافلے کے ساتھ شامل ہوئے۔ جو ہی ان کی سواری حضور علیہ السلام کی سواری کے قریب آئی، اللہ اکبر، میں یہ نہیں کہتا کہ مقابل آئی، وہ کسی نے کہہ دیا کہ مقابل آئی، میں کہتا ہوں مقابل نہیں، کون ہوتا ہے کہ مقابل کا لفظ بولنے والا؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے انگلیوں سے اشارے کر کے بتایا، پھر کہا کہ میں تمہیں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیسے، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر، تو حضور کی سواری کے جب قریب آئی نا ان کی سواری، تو حضور نے پلٹ کے دیکھا اور فرمایا اصلح، آج کجاوا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ عرض کی حضور میں نے کسا بھی نہیں، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے۔ تو کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ عرض کی حضور میرا غسل نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگاؤں۔ تو محبت احترام مانگتی ہے۔ اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو محبت تقاضا کرتی ہے تعمیل کا، عمل کا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، یہ ضابطہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے ٹوٹ کے محبت کریں لیکن اس کی بات ایک نہ مانیں،
محبت متقاضی ہے کہ محبوب کی ہر بات کو مانا جائے۔ محبوب کی بات اور محبوب کا حکم یہ تو بڑی بلند چیز ہے، محبوب کی منشا کو محبت سمجھتی، یہ محبت کا تیور ہے، محبت کا انداز ہے کہ وہ محبوب کی منشا کو اشارہ ابرو سے سمجھ لیتی۔ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے اور ایک ایسا گھر تعمیر ہو رہا تھا جس طرح کی طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ گزرتے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کسی نے کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ تو کسی نے اس انصاری کو جا بتایا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار ہویدہ نہیں ہوئے۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان کو گرا دیا اور زمین کے برابر کر دی۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ آقا کریم علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہے۔ فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج یہ ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، کاروبار سے لے کے انداز سیاست تک، گھریلو زندگی سے لے کر کے اپنے معاملات حیات تک، ہم دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم کہو کہ ہاں ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانے کی نوبت نہ آئے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دور سے پہچانا جائے حضور کا غلام ہے۔ لیکن میں ایک اور بات کہتا ہوں اور وہ یہ کہ تم دور سے آ رہے ہو تو پہچانے جاؤ حضور کے غلام ہو، لیکن قریب آؤ تو پھر بھی پتہ چلے حضور کے غلام ہو۔ یہ نہ ہو کہ دور سے تو پتہ لگے یہ عاشق رسول آ رہا ہے، دور سے آؤ تو پتہ چلے یہ غلام رسول آ رہا ہے، یہ بڑا پکا مسلمان آ رہا ہے، لیکن تمہارے کوئی نیڑے ہو کے دیکھے، تم اس سے کاروبار کر کے دیکھو، اور کسی سے رشتہ داری ہو جائے، کسی سے قرض لے لو، پھر پتہ چلے کہ دور دور سے تو اچھا مسلمان لگتا تھا، رشتہ داری کر کے دیکھا یہ تو کچھ اور نکلا، کاروبار کر کے دیکھا، ادھار دے کے دیکھا، دور سے تو بڑا عاشق رسول لگتا تھا، لیکن نیڑے ہو کر دیکھا تو یہ تو کچھ اور نکلا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ چل گئے۔ تو یہ نہیں کہ تم دور سے اچھے دکھائی دو اور جب قریب آؤ تو تم موذی لگو، نہیں، تم دور سے بھی اچھے دکھائی دو اور جب کوئی تمہارے نیڑے آئے تو تمہارے دامن سے پھوٹتی مہک سے اس کے مشام ہستی معطر ہوتے چلے جائیں۔ تمہارے سے رشتہ داری کر کے دیکھے، کاروباری سانجھ کر کے دیکھے تو پتہ چلے کہ عاشق رسول یہ ہوا کرتے ہیں اور حضور کے غلاموں کے یہ تیور ہوا کرتے ہیں۔ تو آؤ حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کا پیار اپنی روحوں میں جذب کر لو اور ان کے بتائے ہوئے طریقے حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم کرو، چونکہ اللہ کے محبوب کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، اور جس نے یہ زندگی اپنی روح میں جذب کر لی، من میں اتار لی، وہی کامیاب، فالح اور بامراد ہوا۔ اللہ دنیا آخرت کی برکتیں ہم سب کی روحوں میں ڈال دے۔ میں بار دیگر ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ادارۃ المصطفیٰ حلقہ صفدرآباد، اس کے سرپرستوں سے لے کر کے کارکن تک سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور 13 مارچ کو انشاءاللہ العزیز سالانہ مرکزی اجتماع مصطفی اجتماع کے نام سے جو ہر سال مرکز مصطفیٰ میں انعقاد پذیر ہوتا ہے، آپ کو اس کی دعوت پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے لیے میری آنکھیں اس دن منتظر ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص عنایت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ بھر دی جائے، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرمانا۔ جتنے لوگ آئے ہیں
مالک ان سب کے گھروں میں ان کے واپس جانے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں بھیج دینا۔ اللہ سب کو اپنی امان عطا کر دینا، اپنی پناہوں کا حصار دے دینا، آبرو بھری زندگی سے نوازنا، اپنی خاص کرم نوازیاں لمحہ لمحہ مقسوم کر دینا، اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔